ایک یہ مندی کا پیریڈ چل رہا ہے نا، اور اس مندی کے پیریڈ کے اندر سچویشن کیا ہے؟ بہت ساروں کا دھندا نہیں چلتا تو لوگ کہتے ہیں کسی نے روزی باندھ دی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کوئی آج تک ایسا باوا ہے ہی نہیں جو روزی باندھ سکے، اسے ذہن میں رکھو۔ کوئی ایسا آج تک ہے ہی نہیں جو آپ کے رزق کو باندھ دے، اس لیے کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ قدر کے معنی تنگ کے ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے زمین پر اتنے اتر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی فرشتوں کے لیے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے قدر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جسے چاہے کشادہ روزی عطا فرما دے اور جسے چاہے تنگ کر دے۔ تو یہ ڈپارٹمنٹ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، ورنہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے تنگ کر دیا، وہ آپ سے کیوں کہتا کہ بھئی مجھے 500 روپے تیرے کو دینا پڑے گا تو تیرا کام کروں گا؟ اس کی خود کی روزی تنگ پڑی ہے بیچارے، اس کی خود کی تنگ پڑی ہے، وہ آپ کی کیا تنگ کرے گا؟ تو یہ تو قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جس کی روزی وہ چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے وہ کشادہ فرما دے۔ تو روزی کوئی باندھ نہیں سکتا، ہاں آپ کی روزی پر نظر لگ سکتی ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے بڑے بوڑھے، بیٹا اس بچے کو بٹھا دیجئے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ بچے آنا جانا کرتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بزرگ بڑی اچھی بات، پرانے زمانے کے کاٹھیاواڑ کے ایک تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے کیلا لے کر کے ریکڑی والے سے نکلنا تو کالی تھیلی میں نکلنا، سفید میں نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے سفید تھیلی میں سے کیلا نظر آ جائے اور کسی کی نظر پڑ جائے، کہتے تھے لوگ۔ تو نظر بڑی خطرناک چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر انسان کو موت تک لے جاتی ہے اور پتھر کو پھاڑ دیتی ہے، یہ نظر میں تک۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، جب کسی عام انسان کی بری نظر پڑ جائے تو اس کی نظر سے پتھر پھٹ سکتا ہے، تو اللہ والوں کی نظر کرم پڑ جائے تو بگڑی بھی بن سکتی ہے۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ بری نظر کسی کی پڑ جائے، گاڑی پہ لکھ کے نکالتے ہو بری نظر والے تیرا منہ کالا، یہ سب لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو جب نظر کی، مائیں بچے کو کالا ٹیکا لگا کر نکالتی ہیں، کسی کی نظر پتا چلا نظر کی تاثیر ہے۔ تو عام انسان کی نظر کی اتنی طاقت کہ پتھر کو پھاڑ دے، صحت مند کو بیمار کر دے، تو اللہ والوں کی نظر کی کیا عالم، ان کی نظروں کا کیا کیا۔ اسی لیے سرکار فرماتے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو لگام دو، اور ولی کے پاس جاؤ تو دل کو لگام دو کہ وہ تمہاری دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بری نظر سے روزی تنگ ہو سکتی، تنگ سے مراد یہ ہے کہ کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دیا کرو، اللہ بری نظر سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ ایسے ہی آپ جب بھی کاروبار کے لیے جائیں، دکان کھولیں، آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ پھونک دیں، انشاءاللہ بری نظر سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، اور اچھی زندگی کی خواہش لڑکی کو بھی ہے، لڑکے کو بھی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کے اندر خزاں آئے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار ہی بہار ہو، سکون ہی سکون ہو، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہ ہو۔ لیکن اب ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے نزدیک اچھی زندگی ہے کیا؟ پہلے یہ بتاؤ۔ یہ سوال میرا آپ سے ہے۔ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کے نزدیک اچھی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ویاخیا کیا ہے، تعریف کیا ہے، تو زیادہ تر لوگ یہی جواب میں کہیں گے کہ اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ تندرست ہوں، کھاتے پیتے ہوں، گھر میں ساری چیزیں ہوں، کوئی قسم کا ٹینشن نہ ہو، یہ اچھی زندگی ہے۔ جیسے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بتاؤ مل مفلس، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا سرکار جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نیکی بھی کرے، عبادت اور ریاضت بھی کرے، لیکن جب قیامت میں وہ آئے گا تو اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت میں سب خالی ہو جائے گا اس کا معاملہ۔ کس وجہ سے؟ نیکی کی، عبادت کی، ریاضت کی، سب ختم کیسے ہوا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی کو گالی دیا ہوگا تو اس کی نیکی اٹھا کر اسے دے دی جائے گی، خالی کڑکا ہو گیا وہ۔ اور اگر نیکیوں سے کام پورا نہیں ہوا تو جس کو گالی دیا تھا اس کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو سرکار فرماتے ایسا بندہ جو نیکی کرنے کے بعد قیامت میں آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ بندہ در حقیقت مفلس۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس اعمال نہ ہو۔ اصل معاملہ یہ ہے۔ تو اب اچھی زندگی کسی سے بھی پوچھو کہ اچھی زندگی کسے کہتے ہیں تو اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہوں۔ عورتوں سے پوچھا جائے تو کہیں گے زیورات ہو، ڈائمنڈ کے سیٹ ہوں، یہ ہو وہ ہو، فرنیچر ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ مردوں سے کہیں تو گاڑی بنگلہ ساری چیزیں، یہ اچھی زندگی۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے جتنی سکون کی نیند میں مزدوروں کو سوتے دیکھا ہے، بنگلے والے کو سوتے نہیں دیکھا۔ تو پتہ چلا اچھی زندگی کچھ اور ہے۔ اچھی زندگی اسے کہتے ہیں کہ طبیعت کو قرار ہو اور سکون ہو، سکون ہو۔ اب یہ زندگی کیسے ملے گی؟ میں ترتیب وار سمجھاؤں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اچھی زندگی کیسے ملے گی؟ اب اگر کوئی کہے کہ بنگلہ گاڑی اس سے اچھی زندگی، تو بیچارہ غریب تو کبھی اچھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ نہیں، قرآن نے ضابطہ عطا کیا، من عمل صالحا، جس نے نیک کام کیا، جس نے نیک کام کیا، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، تو مولا فرماتا ہے ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے، اللہ اچھی زندگی عطا کرے گا۔ لیکن یہاں میں آج آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کہیں گے مولانا نماز پڑھنے پڑھانے والے بھی بے چین نظر آتے ہیں، اچھے اعمال ہیں ان کے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے یہاں جتنے بھی علماء اور ائمہ موجود ہیں، اگر مجھے معاف کر دیں تو میں ایک بات آپ کو ان کے حوالے سے عرض کروں
تقریباً ہمارے علماء کے ساتھ ہماری عوام کا سلوک کچھ اس طرح کا رہتا ہے کہ الا ماشاءاللہ سب کی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی امام کو اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے تو کسی سیٹ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں کوئی بڑا معاملہ پیش آ گیا، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے، تو تنخواہ اتنی لیمیٹڈ ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ آپ کہتے ہیں جو نیک عمل کرے اس کی زندگی اچھی، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے نیک اعمال ہیں، پھر ان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کی زندگی تو اچھی ہی ہے کہ اعمال میں گزر رہی ہے، اچھے عمل میں گزر رہی ہے، نیک کام کرنے میں گزر رہی، لیکن اچھے عمل کی تعریف محدثین اور مفسرین نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اچھا عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اسی لیے نیکی صرف اچھا عمل نہیں ہے کہ نیکی کے عوض کے اندر اچھی زندگی ملے، اچھی زندگی اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اچھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ